أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, today we are going to discuss Reformation. ہم Reformation کے بارے میں آج بات کریں گے. The Reformation, which began in Germany but spread quickly throughout Europe, was initiated in response to growing sense of corruption and administrative abuse in the church. کہ ریفارمیشن جو کہ جرمنی سے شروع ہوئی تھی اور پھر سارے یورپ میں پھیل گئی، یہ انیشیٹ ہوئی تھی یعنی شروع ہوئی تھی جو چرچ کے اندر کرپشن آ گئی تھی اس کے رسپانس کے طور پر. اٹ اسپریڈ ٹو دا کریشن اینڈ رائز آف پروٹیسٹنٹزم، کہ پروٹیسٹنٹ جو فرقہ ہے اس کا رائز اس کے بعد آیا یا وہ وجود میں آیا اس کے نتیجے کے طور پر. دس کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا رائز آف ریفارمیشن ان 16th century، اور یہی بات ہے یعنی چرچ کی کرپشنز جو ہیں یا یہی جو ہے وجوہات تھی جن کی وجہ سے 16th century میں ریفارمیشن کی جو تحریک ہے وہ چلی. دا ریفارمیشن موومنٹ واز دا ریزلٹ آف دا ڈسسیٹسفیکشن ود دا بلیفس آف دا کیتھولک چرچ. تو رومن کیتھولک چرچ تھا جس کا جو ہیڈ تھا وہ پوپ ہوتا تھا روم میں، اٹلی میں، اور چرچ کی جو پریکٹسز تھیں ان کے ساتھ لوگوں کی ڈسسیٹسفیکشن تھی اور اس کے جو بلیفس تھے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے یہ ریفارمیشن کی تحریک جو ہے موومنٹ جو ہے وہ چلائی گئی. دا ڈومینیشن آف چرچ واز انکریزنگ ڈے بائی ڈے ان سفیئر آف لائف. زندگی کے ہر شعبہ میں جو چرچ ہے اس کی جو ڈومینیشن تھی، جو تسلط تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا. دا پاور آف دا پوپ اینڈ پریسٹ ہیڈ انکریزڈ کنسیڈریبلی، اور جو پوپ ہے اور جو پریسٹ ہیں ان کی جو طاقت تھی وہ کافی حد تک بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. دا پوپ انجوائڈ ہز ان لمیٹڈ پاورز، پوپ جو ہے اس کے پاس ان لمیٹڈ پاورز تھی. پوپ اینڈ دا پریسٹ انڈلجڈ ان امورل ایکٹیویٹیز اینڈ ایگزرٹڈ اینڈ ایکسٹورٹڈ منی فرام دا پیپل. ایگزرٹڈ ایکسٹورٹڈ EXTORTED، ایکسٹورٹڈ یعنی سنیچ کرنا، کھینچنا. تو یہ امورل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے تھے پاپ بھی اور اس کے پریسٹ بھی، اور یہ لوگوں سے جو ہے رقم بٹورتے تھے. دا ہولڈ آف دا چرچ اوور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن واز بیکمنگ انبیئریبل، اور پالیٹکس میں بھی جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہے تھے، اور ان کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں جو ان کا کنٹریبیوشن تھا یا ہولڈ جو تھا، وہ کنٹریبیوشن نہ کہ ہولڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا. دا موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی پیپل ٹو ایویلیویٹ دا ٹیچنگ آف دا چرچ کیم ٹو بی نون ایز ریفارمیشن. تو یہ ایک موومنٹ چلی کہ جس میں لوگوں نے کہا کہ یہ چرچ جو ہے اس کی ٹیچنگز کو ایویلیویٹ کریں، کہ اس کو انالیسز کریں، اس کے بارے میں دیکھیں کہ یہ کس طرح جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. تو یہ جو تحریک تھی اس کو ریفارمیشن کا نام دیا گیا. میننگ آف دا ریفارمیشن. ریفارمیشن مینز دا موومنٹ فار برنگنگ اباؤٹ ریفارمز ان کرسچن چرچ. ریفارمیشن کا مطلب ہے کہ ایسی تحریک جو چلائی گئی کرسچن چرچ میں ریفارمز لانے کے لیے. From the historical point of view, Reformation is a very important revolution which led to the establishment of religions. تو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے، تاریخی اعتبار سے ریفارمیشن بڑی امپورٹنٹ ایک انقلاب تھا جو کہ مذہب کی قائم کرنے میں جو آیا. دا ریفارمیشن واز اے گریٹ 16th century religious revolution. تو یہ 16th century کا ایک عظیم ریلیجیس یعنی مذہبی انقلاب تھا. ان دا کرسچن چرچ، عیسائی چرچ کے اندر، وچ ہیڈ پولیٹیکل، سوشل اینڈ لٹریری ایفیکٹس، اور اس کے پولیٹیکل، سوشل اور لٹریری ایفیکٹس جو ہے وہ رونما ہوئے. کاز آف دا ریفارمیشن. اب یہ ہے کہ ریفارمیشن کی وجوہات کیا تھیں. ڈسسیٹسفیکشن ود دا کیتھولک چرچ،
کہ رومن کیتھولک چرچ جو تھا اس کے ساتھ ڈسسیٹسفائی تھے لوگ. ہینری دا ایٹھس ڈیزائر ٹو obtain a divorce and Catholic Church's refusal to grant him the political ambition of the members of the Henry's court are the several factors which contribute in the rise of the Reformation. تو یہ چیزیں ہیں چند ایک جو بتائی گئی ہیں. تو ایک تو ڈسسیٹسفیکشن تھی لوگوں کی چرچ کے ساتھ. دوسرا کیا تھا؟ ہینری ایٹھ جو تھا، ہینری ہشتم، اس کی ڈیزائر کہ وہ رومن کیتھولک چرچ سے جو ہے وہ کیا کرے، وہ ان سے ڈائیورس لے لے، یعنی ان سے رشتہ جو ہے وہ ختم کر لے، ان سے علیحدہ ہو جائے اور اپنا جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے وہ قائم کرے. اچھا، پھر جو ہے ہینری جو ہشتم ہے اس کے کورٹ کے جو لوگ ہیں ان کی بھی خواہش تھی، ان کے بھی اپنے ایمبیشنز تھے، ان کی بھی ویسٹرن انٹرسٹ تھی، ایمبیشنز آف دا ممبرز آف کورٹس. تو یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ریفرمیشن کے پروسیس میں جنہوں نے ریفرمیشن کو اپرائز دی. ون آف دا کی پالیسیز آف دا ریفرمیشن واز دا ڈسولوشن آف دا مونیسٹریز فرام 1536 to 1540 supposedly to put an end to the corruption of the religious establishment. تو مونیسٹریز جو تھی وہ خانقاہیں جو ہے وہاں پر بنی ہوئی تھی جس میں لوگ جو ہے کرپشن کیا کرتے تھے. تو ریفرمیشن کا یہ مقصد تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. تو یہ مونیسٹریز میں کیا ہوتا تھا کہ عیسائی جو ہے وہ دنیا کو ترک کر کے سیلف ایبنیگیشن میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ وہ سپوز یہ کیا جاتا تھا کہ وہ جی دے ہیو ڈیڈیکیٹڈ دیم سیلفز ٹو گاڈ، وہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے جو ڈیڈیکیٹ کر دیا. لیکن وہاں پر بھی یہ کرپشن جو ہے وہ جاری رہتی تھی. عیسائی تھے وہ ننز جو ہے اور پریسٹ جو ہے وہ ایک طرح کا جو ہے وہ حلف تو اٹھاتے تھے، یا وہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ دے آر ٹو ریمین سیلیبس، کہ سیلیبیسی کی جو ہے وہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، انہوں نے شادی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو رہبانیت اختیار کرنی، لیکن پھر وہ رہبانیت بھی پوری طرح اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور اس طرح سے چرچ کے اندر وہ ننز کے ساتھ ان کے جو افیئرز جو ہے وہ آتے تھے، جس طرح کہ ہم چوسر کے جو کیریکٹر ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرائر اور اس طرح کے وہ کہ انہوں نے جو اتنی وہ ان کی شادیاں کروائی ہوئی تھی. تو یہ سارے جو مسائل ہوتے تھے یہ پیش آتے تھے. مارٹن لوتھر دا لیڈر. American novelist Lydia M. Child said, "A reformer is the one who sets forth cheerfully toward the sure defeat." کون کہ جو ریفارمر ہوتا ہے اصل میں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شور ڈیفیٹ ہو اس کی طرف بھی چیئرفلی وہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے. تو ریفارمر وہ ہوتا ہے یعنی اسے پتہ ہو کہ میں نے تو ہار جانا ہے لیکن میرے بعد ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ بہتری آ جائے، دنیا کے رویوں میں، دنیا کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے. تو ریفارمر وہ ہوتا ہے. Though rooted in a broad dissatisfaction with the church, the birth of Reformation can be traced to the protest of one man, the German monk Martin Luther. اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ چرچ کے ساتھ ڈسسیٹسفیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ریفرمیشن آئی، لیکن اگر شخصیت کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کسی شخص کو کریڈٹ دینا چاہیں تو وہ جرمن مونک ہے، جرمن پادری ہے جس کا نام مارٹن لوتھر تھا. مارٹن لوتھر کریٹڈ آ شاک ویو تھرو آؤٹ یورپ. تو اس نے ایک شاک کی لہر یعنی ایک خوف اور ہراس کی لہر جو ہے وہ دوڑا دی جب اس نے چیلنج کیا اسٹیبلش جو چرچ تھا اس کو. ہی انٹرڈ دا چرچ ایز اے پریسٹ اینڈ ایکسپوز دا ویکنیسز آف اٹ. وہ چرچ میں داخل بھی ہوا، یعنی چرچ کی سروس میں داخل ہوا پریسٹ کے طور پر، اور وہاں اس نے جو ہے وہ ان کے بخیے ادھیڑنے شروع کر دیے. چرچ کی ویکنیسز جو ہے، ان کی کمزوریاں، شارٹ کمنگز، کرپشن، وہ اس نے
منظر عام پر لانے کی کام شروع کر دی. ہی ٹرانسلیٹڈ دا بائبل انٹو دا جرمن لینگویج. اس نے بائبل کو جرمن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا. ہی پلیسڈ ہز آئیڈیالوجی بیفور دا پبلک ان دا فارم ود 95 پوائنٹس آن 31 اکتوبر 1517 AD. تو اس نے اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پبلک کے سامنے رکھی. ایک فارم جو ہے اس نے ایک پیپر نکالا جس میں اس نے 95 پوائنٹس جو ہے وہ اس نے ڈسکس کیے تھے, اور یہ 31 اکتوبر 1517 کو جو ہے یہ واقعہ پیش ہے. سو دا پوپ ڈسمسڈ ہم فرام دا چرچ. تو اس طرح پوپ نے اس کو جو ہے وہ چرچ سے نکال دیا. ان ریسپانس ٹو دس مارٹن پوٹ اے نیو آئیڈیالوجی وچ لیٹر کیم ٹو بی نون ایز پروٹیسٹنٹزم. تو مارٹن کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کو پروٹیسٹنٹزم جو ہے وہ کہا گیا. Thus the Protestant church was born and Christians were divided into two main sects. اس طرح پروٹیسٹنٹ چرچ جو ہے وہ وجود میں آیا اور جو عیسائی تھے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, دا کیتھولکس اینڈ دا پروٹیسٹنٹ, کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. A member of prominent leaders, priest and Christian scholar had joined in this movement. تو بہت سے نمبر آف یعنی بہت سے جو پرومیننٹ لیڈر تھے, پریسٹ تھے, کرسچن جو اسکالرس تھے, انہوں نے اس موومنٹ کو جوائن کر لیا. فار دا ریلیجیس ریفارمز, کے مذہبی جو ریفارمز ہیں, اصلاحات ہیں, ان کی خاطر. دس موومنٹ گریٹلی انفلوئنس دا ریلیجیس, اکنامک, سوشل, پولیٹیکل, کلچرل اینڈ لٹریری اسپیکٹس آف دا پیپل آف یورپ. تو یورپ کے لوگوں کے یہ تمام جو سفیئرز ہیں, ریلیجیس ہو گیا, اکنامکس ہو گیا, سوشل ہو گیا, پولیٹیکل ہو گیا, کلچرل ہو گیا, اور لٹریری اسپیکٹس جو ہیں ان کو اس نے بہت زیادہ متاثر کیا. دا موومنٹ آف ریفارمیشن براٹ این اینڈ ٹو دا سپریمیسی آف رومن کیتھولک چرچ. اور اس سے پھر یہ بھی ہوا کہ رومن کیتھولک چرچ کی جو سپریمیسی تھی وہ ختم ہو گئی, جو ان کی اپر ہینڈ تھا یا جو رین سپریم کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا. ریفارمیشن ان انگلینڈ. اب انگلینڈ میں ریفارمیشن کب آئی؟ دا ریفارمیشن ان انگلینڈ واز ونس اے پولیٹیکل, ریلیجیس اینڈ سوشل ایونٹ. کہ ایک وقت میں یہ جو ریفارمیشن تھی یہ ایک سیاسی اور مذہبی اور سماجی جو ہے ایک واقعہ تھا. دا انگلش ریفارمیشن واز اے سیریز آف دا ایونٹس ان 16th century انگلینڈ بائی وچ دا چرچ آف انگلینڈ broke away from the authority of the Pope and the Roman Catholic Church. تو چرچ آف انگلینڈ جو ہے اس نے رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ کیا کر لیا؟ اپنا رشتہ توڑ لیا. اٹ ایسوسیٹیڈ ود دا وائڈر پروسیس آف دا یوروپین پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن. اور یورپ کی جو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ نے جو کیا کر لیا؟ الحاق کر لیا, ان کے ساتھ مل گیا. دا ریفارمیشن سا دا بریکنگ اوے آف دا انگلش چرچ فرام دا گریک ان روم. تو گریک جو چرچ تھا روم میں اس سے جو ہے انہوں نے ناطہ توڑ لیا. اینڈ دا ایمرجنس آف کنگ ہنری دا ایٹھ ایز اٹ سپریم ہیڈ. اور اس طرح جو کنگ ہنری دا ایٹھ ہے وہ سپریم ہیڈ بن گیا, اور اسی کے حکم سے چرچ کے جو ہے وہ سارے معاملات انگلینڈ میں چلنے لگے. ڈیورنگ دا رین آف ہنری پیپل ریولٹیڈ اگینسٹ دا چرچ. تو ہنری کے دور میں لوگوں نے چرچ کے خلاف ریولٹ کیا, بغاوت کی. آفٹر دا ریولٹ, اس بغاوت کے بعد دا سپریمیسی آف کارڈینل نولسی اینڈیڈ ان انگلینڈ. تو اس طرح کارڈینل نولسی جو تھا, جو اس کی جو سپریمیسی تھی وہ ختم ہو گئی انگلینڈ میں. دیئر آفٹر نیشنل چرچ واز اسٹیبلش. اس طرح یعنی اس وقت جو ہے یہ کارڈینل نولسی جو ہے وہ نمائندہ ہوگا کس کا؟ رومن کیتھولک چرچ کا. تو اس کی جو وہ کہتے ہیں کہ سپریمیسی جو ہے وہ ختم ہوگی. دیئر فور نیشنل چرچ واز اسٹیبلش. اس طرح جو ہے وہ اب نیشنل جو ہے چرچ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. اب نیشنل چرچ کا کیا مطلب تھا کہ اب جو چرچ تھا وہ یہاں کے کنگ ہنری ایٹھ کے زیر سایہ تھا, وہ اس کا سبارڈینیٹ تھا, نہ کہ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ اس کی افیلیشن جو تھی. تو رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ جو چرچ کی افیلیشن تھی وہ ختم ہو گئی, اور یہ ہمارا یہ ان کا انگلینڈ کا نیشنل یعنی وہ بادشاہ کے زیر سایہ تھا. دا کنگ واز میڈ سپریم گورننگ اتھارٹی آف دا چرچ. اور سب سے بڑی اتھارٹی کون تھا؟ کنگ تھا. دا کنگ ڈسپرسڈ دا مونکس اینڈ پریسٹ فرام دا چرچ. اس نے جو ہے وہ چرچ سے مونکس اور پریسٹ کو بھگا دیا. دا ایکشن واز
ویلکم بائی دا پیپل اینڈ دا پارلیمنٹ نے بھی اس کو جو ویلکم کیا اور لوگوں نے بھی. دا نیشنل چرچ کنٹینیو ٹو ایگزسٹ ان دا رین آف ایڈورڈ دا سکستھ اینڈ کوئن الزبتھ دا فرسٹ. تو یہ نیشنل چرچ جو چلتا رہا ایڈورڈ ششم کے دور میں بھی اور ملکہ الزبتھ جو اول ہے اس کے دور میں بھی.